بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک دفعہ تمام ارواح مومنات خصوصاً علماء اور شہداء اور بالخصوص بانی جلسہ بانی مجلس جناب علی رضا دے والد واسطے ندی والدہ واسطے ندی بھائی مرحوم واسطے ندی ماموں واسطے اور دیگر بزرگان جڑے ندی ٹول پہلے خصوصی طور سے ان سارے واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خدا بند عالم تو محباد و شاد رکھے انہیں مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً ہم سب کا خالق مالک رازق وہی خدا ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اسی نے کائنات بنائی ہے، اسی نے ہمارے رزق کا ٹھیکہ اٹھایا ہے۔ ہم سب نے اسی کے پاس جانا ہے۔ جو کسی کو کہیں بھیجتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا تم کیا کر کے آیا؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر ہم سب نے اس خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ آج کا دن تیرے عمل کا دن ہے اور کل تیرے حساب کا دن ہوگا۔ خداوند عالم نے اپنے قرآن مجید میں بہت ایسی جگہوں پہ نشاندہی فرمائی ہے، ہدایت فرمائی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے اس انسان کو ہدایت کر دی ہے، اب چاہے وہ ہمارا شکر کرے یا کفر کرے۔ اس نے ہادی بھیجے ہیں جنہوں نے عمل کر کے ہمارے سامنے دکھلایا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے خدا کی عظمت کے سامنے اپنی زخمی پیشانی گرم ریت پہ رکھ کے بتلایا ہے۔ دونوں ہاتھ اپنے بچوں کی لاشوں پہ رکھ کے کہتے ہیں ترکت الخلق ترا فی ہواکا وتمد العیال لک یراکا۔ میں نے پوری کائنات کو تیری خاطر چھوڑ دیا ہے اور اپنے بچوں کو تیرے دیدار کی خاطر میں نے یتیم کر دیا ہے۔ اب میں نے جو کرنا تھا میں نے کر دیا ہے۔ وہی خدا اپنی آخری پارے میں پوری سورہ میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے مجھے عصر کی یہ انسان کانٹے میں ہے۔ جب کسی کلی جنس کے اوپر الف لام لگ جاتا ہے تو اس سے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں الخبز
ویسے خبز روٹی کو کہا جاتا ہے، لیکن الف لام اوپر الف لام لگ گیا ہے تو جتنی روٹی کی اقسام ہیں ان سب کو خبز بولا جائے گا، چاہے وہ مکئی کی ہو، باجرے کی ہو، کنک کی ہو، وہ چاہے جو کی ہو، بیسن کی ہو، روٹی کو الخبز ہی کہا جاتا ہے۔ یا اگر تمام افراد مراد لینے ہو تو وہاں بھی الف لام لگ جاتا ہے، جیسے العلماء، سارے علماء، تو یہاں بھی الف لام پہلے لفظ ہے۔ ان آیا ہے تاکید کے لیے، آگے واو قسمیہ ہے، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اور پھر فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے عصر کی، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ جس کو انسان کہا جاتا ہے، جو آدم کی اولاد ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، ان تمام کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو خداوند عالم نے انسان کے لیے فرمایا ہے کہ مجھے عصر کی قسم ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اور جتنی مخلوق ہیں، کسی مخلوق کے متعلق اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ نظام شمسی گھاٹے میں ہے، یا حیوانات سارے گھاٹے میں ہیں، یا یہ درخت گھاٹے میں ہیں، بلکہ انسان کے متعلق فرماتا ہے۔ جنوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ہے کہ یہ گھاٹے میں ہے۔ لیکن آگے کامیاب ہونے والوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ بندے کامیاب ہیں جو ایمان رکھتے ہوں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی وصیت کریں اور صبر کی تلقین کریں، تو وہ کامیاب ہیں۔ کامیاب ہونے والوں کے لیے 4 پوائنٹ اللہ نے بتائے ہیں۔ معلوم نہیں قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے نا، وہاں یہ لفظ حق نہیں آیا، بلکہ وہاں یہ آیا ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ نیک کام کرتا ہو، لیکن یہاں وہ معروف والا لفظ نہیں آیا، یہاں حق آیا ہے کہ حق کی وصیت کرے۔ شاید خداوند عالم کی نگاہ میں پاک پیغمبر کا وہ فرمان ہو جو ایک موقع پہ حضور نے فرمایا تھا، الحق مع علی و علی مع الحق، حق اس کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق ہے سما دار علی، حق کو ادھر پھیر دے ادھر علی پھیر جائے۔ ویسے تھوڑی تھوڑی کوشش کرو نا تو اگے آ جاؤ۔ آجا حفیظ، اگے آ جاؤ تھے نہیں سمجھ آنی۔ ایمان رکھتا ہو تو وہ کامیاب ہے، عمل صالح کرے۔ یہاں آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں تو وہاں یہی لکھا ہوا گا کہ وہ نیک کام کرتا ہو، حالانکہ صالح کا معنی نیک نہیں ہے جو لغت کے اعتبار سے ہے۔ ہماری اردو میں بھی لفظ صالح کو نیک میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ صالح کا معنی ہے صلاحیت رکھتا ہو، یعنی وہ کام کرے جو انسان کے لیے صلاحیت رکھتا ہے، وہ کام نہ کرے جو انسان کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا۔ انسان اگر اپنے آپ کو سمجھے کہ میں انسان ہوں تو وہ کام کرے جو انسان کی شایانہ شان ہے، وہ کام نہ کرے جو انسان کی شایانہ شان نہیں ہے۔ کیونکہ کچھ کام ہوتے ہیں انسانوں کے، کچھ کام ہیں حیوانوں کے۔ حیوان کا کام یہ ہوتا ہے جو زبردست ہوتا ہے، وہ اپنے سے کمزور پہ قبضہ کر لیتا ہے، اقتدار رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے کمزور پہ ظلم کرے، تو یہ حیوان کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ تو انسان کا کام کیا ہے؟ طاقت رکھتے ہوئے، ویسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جتنے سر پھرے دنیا میں پھرتے ہیں نا، انہیں ہم حیوان تو کہہ سکتے ہیں لیکن انسان نہیں کہہ سکتے۔
انسان کا کام یہ ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے، اقتدار رکھتے ہوئے کمزور کو معاف کر دے، تو یہ انسان کا کام ہے، یہ حیوان نہیں کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ مجھ سے سننے والے ہو، کہ دوران جنگ کسی نے حضرت علی سے تلوار مانگی تھی، دشمن تھا، مارنے آیا تھا، تو علی مولا نے تلوار اس کو دے دی تھی۔ اس نے کہا جب آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اسی تلوار سے مجھے مارنا ہے تو پھر آپ نے کیوں دیا ہے؟ تو علی مولا نے فرمایا چونکہ تو نے سوال کیا تھا، تم یہ میرے کرم کے خلاف تھا کہ آدمی سوال کرے اور میں اس کو نہ دوں۔ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، مجمع اگر تھوڑا ہی ہوئے نا تو سمجھدار ہوئے تو وہ بہت ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ جب بھی میدان جنگ میں جاتے تھے ان کے اوپر زرہ نہیں ہوتی تھی۔ ویسے بعض لوگوں نے بڑی بڑی خواہشات اور تمنائیں کی ہیں، کاش وہ 3 فضیلتیں جو علی علیہ السلام کو عطا ہوئی ہیں ان میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو مجھے ساری دنیا سے وہ عظیم تھی۔ پہلی فضیلت، پہلی فضیلت یہ تھی کہ علی کے گھر کے دروازے کا مسجد کی طرف کھلنا، چونکہ سارے دروازے پاک پیغمبر نے حکم خدا سے بند کروا دیے تھے، حتیٰ کہ کسی کی کھڑکی بھی نہیں کھلی تھی۔ کسی نے کوئی سوراخ کی خواہش کی تو وہ بھی حضور نے سوراخ نہیں نکالنے دیا، لیکن علی کا پورا دروازہ مسجد کی طرف کھول دیا۔ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ اپنے بھائی کا دروازہ تو کھول دیا ہے اور ہمارے بند کر دیے ہیں، حتیٰ کہ چچا کا بھی بند کر دیا ہے۔ تو حضور نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا نہ تمہارے دروازے میں نے اپنی مرضی سے بند کیے ہیں اور نہ علی کا دروازہ اپنی مرضی سے کھولا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ علی کا دروازہ کھول دے اور ان تمام کے دروازے بند کر دے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد میں کس حالت میں آنا ہے۔ الا انا و علی و اولادہ و زوجتہ، لیکن میں علی دی زوجہ اور علی دی اولاد، ہم جس وقت چاہیں جس حالت میں جائیں ہم مسجد میں آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اور دوسری فضیلت یہ تھی کہ خیبر میں علم کا دینا، چونکہ دیکھ چکے تھے کہ جس کو بھیجتا ہوں وہ بڑی حفاظت سے جاتے ہیں، احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے جاتے ہیں اور بڑی حفاظت سے واپس آ جاتے ہیں، اور یہ راشن بھی ختم ہونے والا ہے، لوگ ایمانی کمزوری بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو حضور نے مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں ایسے کو علم دوں گا جو مر ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ دنیا میں یہ دعویٰ تو ہر آدمی کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یہ فضول ہے۔ کائنات میں واحد علی ہے جس کی محبت پلٹ کر پھر علی تک آتی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ ایسا کیا کہ علی کے گھوڑے پہ سوار کیا ہے، علی میدان کی طرف چلے،
اور حضور نے فرمایا ہے ایسے کو علم دوں گا جو پلٹے گا نہیں یہاں تک کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ علی گھوڑے پہ جا رہے ہیں، باقی پورا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا مجمع جو ہے وہ پیچھے دیکھ رہا ہے۔ علی آگے آگے ہیں، پاک پیغمبر پیچھے پیدل ساتھ جا رہے ہیں۔ جب پوری کائنات نے دیکھا کہ دونوں بھائی نکھر کر سامنے آ گئے ہیں تو وہاں پاک پیغمبر نے علی کو روکا ہے، فرماتے ہیں مہلن یا علی رک جا۔ ہوں تسی یہ سمجھو کہ جنگ دا فتح کرنا وہ ہور گل ہے، لیکن ایتھے پاک پیغمبر دا کوئی جملہ ارشاد کرنا، ہدایت دینا وہ ہور گل۔ پورے مجمع چ علی نو روکتے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے مہلن رک جا۔ قلعہ خیبر فتح کرنا بڑا اہم ہے، لیکن یہ جو جملہ میں تجھے بتا رہا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یوں فرمایا ہے ان یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من الدنیا والآخرہ۔ قلعہ خیبر فتح کر دینا اتنا ثواب نہیں رکھتا جتنا کہ یہ عمل ثواب رکھتا ہے۔ دنیا اور آسمان کے خزانے لٹا دینے سے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا کہ اس ایک عمل کا ثواب ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علی تیری وجہ سے کوئی گمراہ راہ راست پہ آ جائے تو یہ قلعہ خیبر سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک پیغمبر نے علی کو فرمایا ہے ٹھہر جا، علی ٹھہر گئے، لیکن بڑی گستاخی کی ہے، علی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، گھوڑا بھی نہیں موڑا ہے، اپنا رخ بھی نہیں موڑا ہے، نگاہیں ہیں میدان میں، کان ہے رسول کی طرف۔ کسی نے بعد میں علی علیہ السلام پہ سوال کیا تھا کہ آپ نے مڑ کر کیوں نہیں دیکھا تھا، حضور جو بلا رہے تھے، تو علی مولا نے فرمایا تو سن کیا رہا تھا؟ پاک پیغمبر فرما چکے تھے جس کو میں علم دے کر بھیجوں گا وہ مڑے گا نہیں۔ آج اگر میں مڑ جاتا نا تو فرمان رسالت غلط ہو سکتا تھا، اور یوں فرمایا ہے لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل ایسے کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ ایک مقام تے قرآن مجید اچ بھی یہ لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول نے فرماتا ہے لا تقولن انی فاعل غدا، میرے رسول یہ مت کہنا کہ یہ کل میں کام کروں گا، یہ نہ کہنا، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر کہنا ہے تو اس میں یہ کہنا ہے کہ کل انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ اب پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کل ایسے کو علم دوں گا اور انشاءاللہ نہیں کہتے، تو کیا کوئی مخالفت ہو گئی ہے قرآن کی؟ نہیں، مخالفت نہیں ہے، یہ جملہ رسول کا لگتا ہی نہیں، یہ جملہ ہی خدا کا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تو علم دے دے کر دیکھ چکا، اب دیکھ کل میں ایسے کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ علی مولا گئے ہیں، قلعہ فتح ہو گیا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس ایک پوائنٹ لے رہا ہوں۔ ادھر قلعہ فتح ہوتا ہے، ادھر علی کے بڑے بھائی جن کا نام جعفر طیار ہے وہ حبشہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچتے ہیں خیبر کے مقام پر۔ جناب جعفر طیار کی ساری اولاد وہاں حبشہ میں پیدا ہوئی ہے، اپنی اولاد کو بھی ساتھ لائے ہیں، 70 ہیں یا 80 کوئی راہب اور پادری وہ نجاشی نے بھیجے تھے کہ جائیں اس رسول کی تحقیق کریں تاکہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں، تو وہ لوگ بھی آئے تھے، اور نجاشی نے کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے تھے کہ ہماری طرف سے پاک پیغمبر کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، اور ان تحفوں میں ایک چادر تھی جس میں سونے کی تندیں لگی ہوئی تھیں، بڑی مالیات کی چادر تھی،
وہ چادر بھی بادشاہ نجاشی نے دی تھی کہ یہ میری طرف سے پاک پیغمبر کو تحفے میں دینی ہے۔ علی مولا نے جب جنگ ختم کی نا تو وہ پاک پیغمبر نے وہ چادر انعام کے طور پر علی کو عطا فرمائی کہ یہ تیرا انعام ہے۔ اور یہاں فرماتے ہیں میں نے سمجھ نہیں آتی ان دو خوشیاں جو کیڑی خوشی زیادہ مناواں، خیبر دے فتح ہون دی یا جعفر تیار دے واپس آون دی، کیڑی خوشی زیادہ مناواں؟ اسے مقام سے پاک پیغمبر نے جناب جعفر تیار نو ایک نماز دیتی جڑی نماز جعفر تیار مشہور ہے، اور اس دوسرے ساڈے سنی بھائی جڑے نے وہ بھی یہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن او جعفر تیار دا شاید نام نہیں لیندے، او جناب عباس جڑے نبی دے چاچے ہیں نا تے کہندے نا عباس دی نماز پڑھیے۔ ہن وہ بھی نہیں کہندے، ہن یہ کہندے ہیں کہ چونکہ اس نماز دی تسبیح زیادہ پڑھی جاندی ہے تے لہذا آندے نا آؤ نماز دی تسبیح پڑھیے۔ نماز وہی ہے جڑی جعفر تیار۔ میں اپنی شیعہ قوم دس دیا کہ تسی بھی زندگی چ کم از کم ایک بار بھی پڑھ لو نہ تے تانوں جہنم نہیں جان دے گی۔ جنہ مال ملے ہے چونکہ میرے بعد تمہیں پتہ ہے سٹیج سیکٹری اگر وہ ادھے گھنٹے تو تھلے ٹائم دے دے نہ تو ساری طبیعت انج خراب ہو جاندی، 20-25 منٹ تک ہی پڑھنا۔ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہاں پہ یہ جملہ ارشاد فرماتی ہے کہ اس ویلے تائیں اسی رج تے کھجورا نہ کھا دیاں جتنے تائیں خیبر پتہ نہیں ہویا۔ جیڑا کھجورا دا گھر ہے اتھوں دا بندہ کہے کہ میں رج تے کھجورا نہیں کھاتیاں تو کتنا غریب ہوئے گا۔ آج ملتان دا بندہ بیان دے اخبار ہے کہ میں رج تے امب نہیں کھا دیتے وہ کتنا غریب ہوئے گا جس شہر دے امب پوری دنیا دے جاتے ہیں۔ لہذا وہ فرماتی ہیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا اس وقت تک ہم نے سیر ہو کر کھجورے نہیں کھائے، اور جب خیبر فتح ہو گیا تو تاریخ اسلام نے بتایا ہے 90 من ایک صحابی نو کھجورا حصے جائیاں تے سونا جڑا او کوہاڑیاں نال کٹ کٹ تے تقسیم کیتا گیا۔ ہر ایک کو اتنی کھجوریں میسر ہوئی ہے اور وہ لے آیا ہے مدینے میں اپنے گھر میں آ کر، لیکن علی علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے مدینے کے باہر آ کر اعلان کروایا، ڈورا پٹوایا کہ جتنے مدینے کی مستحقین ہیں غربا و مساکین و یتیم وہ سارے آئیں، لہذا وہ سارا مال جو تھا علی مولا نے وہاں تقسیم کر دیا۔ پھر وہاں کے سنارے کو بلایا اور فرمایا وہ چادر جس میں سونے کی تندیں لگی ہوئی تھی وہ بھی اس کو دی ہیں کہ جا اس کا سارا سونا نکال، اس کا تخمینہ لگا کر جتنی مالیت کا وہ سونا ہے وہ پیسہ سارا میرے پاس لے آ۔ لہذا وہ پیسہ بھی علی علیہ السلام کے پاس آیا ہے، وہ بھی مدینے کے فقراء و مساکین میں علی علیہ السلام نے تقسیم کر دیا اور خالی گھر واپس آ جاتے ہیں۔ دروازے پہ آئے، دروازہ دستک دی، دروازہ کھلا، علی اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کیا، ابھی بند ہی کیا کہ پھر دستک ہوتی ہے۔ حضور دیکھتے ہیں تو پاک پیغمبر کھڑے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی ساتھ ہیں، تو حضور فرماتے ہیں یا علی آج تیری لاٹری نکلی تین بڑا انعام ملے ہے، اسی تیرے گھر کھانا کھانا ہے۔ علی نو ہی پتا گھر جیڑا کچھ ہے، جناب زہرا نو ویسے پوچھا نہیں کہ تیرے بابا جان آئے نے کوئی گھر شے ہے وہاں دن کھانا کھانا ہے۔ جب سامنے وے دینا تے تازہ طبخ پیا جیسے جو سالن دی تازہ بھاپ نکل رہی آئی۔ علی مولا نے انہوں بٹھایا، جناب زہرا نے پاپا دے دیتا تے علی علیہ السلام نے انہوں دے اگے رکھیا، انہوں سارے سیر ہوتے کھانا کھاتا تے بڑا لذیذ کھانا۔ پاک پیغمبر آگے بڑھ کر بیٹی سے پوچھتے ہیں گھر میں تو کچھ نہیں تھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو بی بی نے یہی کہہ دیا بابا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ تو یہاں میں نے وہ جملہ پڑھا ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا ہے میری ساری زندگی کی یہ خواہش اور تمنا رہی،
چونکہ جب زکریا مریم کے پاس بیت المقدس میں جایا کرتے تھے اور طرح طرح کے میوے اور پھل دیکھا کرتے تھے تو مریم سے پوچھتے تھے مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم کہتی تھی من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ میری ہمیشہ سے تمنا اور خواہش رہی کہ یہ جملے میں اپنی بیٹی کے منہ سے سنوں کہ میری بیٹی کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور تیسری فضیلت یہ تھی کہ علی علیہ السلام وہ کہتا ہے جناب زہرا کے ساتھ علی کا عقد ہو جانا، چونکہ حضور نے فرمایا تھا لولا علی لم یکن کفا لفاطمہ۔ پہلے فرماتے ہیں جنہوں نے رشتے طلب کیے نا، بلکہ ایک صاحب کے متعلق ملتا ہے کہ اس نے بڑا کچھ مال کہا کہ میں اتنی بھیڑ بکریاں دوں گا، اتنے حکمار میں اونٹ دوں گا، اتنا مال و زر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ حضور نے زمین پہ ہاتھ مارا اور مٹھی میں بند کر کے حضور نے کچھ کنکریاں اٹھا کر اس کی گود میں پھینک دی، فرمایا یہ مال بھی اس مال میں جمع کر لینا۔ اس نے جب دیکھا تو وہ کنکریاں نہیں تھی، جب وہ جواہرات بنے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں ما ذبجتها ولکن اللہ ذبج بعلی علی العرش، فاطمہ کی شادی میں نے نہیں کرنی، فاطمہ کی شادی اللہ نے عرش پہ علی کے ساتھ کر دی ہے، اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں یہاں علی کے ساتھ شادی کروں۔ اور پھر فرماتے ہیں جو سنی شیعہ نے لکھا ہے لولا علی لم یکن کفن لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی ہمسر بن ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ علی علیہ السلام سے پاک پیغمبر نے جب پوچھا نا شادی کے موقع پہ علی تیرے پاس کیا کیا ہے، تو علی مولا نے جو اپنی پونجی بتلائی تھی وہ 3 چیزیں تھیں، ایک اونٹ ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ اونٹ کی ضرورت ہے یار آدمی کو، تلوار کی مجاہد کو ضرورت ہے، لیکن یہ پاک پیغمبر کے بھی علم میں تھا کہ علی کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ زرہ ایک جالی نما لوہے کی بنی ہوتی ہے جو آدمی مجاہد جسم پہ چڑھا لیتا ہے تاکہ تیر تلوار اور نیزے وغیرہ سے محفوظ رہ سکے، تو ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پاک پیغمبر کو پتا تھا کہ علی کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پشت تو دکھانے ہی نہیں ہے نا، بلکہ علی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ زرہ کیوں نہیں پہنتے، تو مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا زرہ یہ کام دیتی ہے کہ جس نے موت سے بچنا ہو تو وہ زرہ پہنتا ہے۔ اور میں ابو طالب کا بیٹا جب میدان میں جاتا ہوں تو میں نے یہ پرواہ بھی نہیں کی کہ میں موت پہ جاؤں گا یا موت میرے اوپر آئے گی، سکت علی الموت اور سکت الموت علیہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے اکثر وہ گھوڑے پہ بھی سوار نہیں ہوتے تھے، میدان میں پیدل چلے جاتے تھے۔ اسی خندق میں دیکھ لیں علی پیدل گئے ہیں، کل کفر گھوڑے پہ آیا ہے اور یہ کل ایمان پیدل وہاں گئے ہیں۔ علی علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھتے، تو مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا میں ابو طالب کا بیٹا۔ دیکھو علی مولا نے یہ سوچنے کی بات ہے، ہر اس مقام پر جہاں پہ انسان متوجہ ہو سکتا ہے وہاں ہمیشہ اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف دی ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اگر ابو طالب میں کچھ کمی ہوتی نا تو مخالف کہہ سکتا تھا پھر مجھے کلمہ کیا پڑھانے آ گئے، بابا کو تو پڑھا لیتے، لیکن نہیں کیا ہے۔ اور اس ملعون کو مارا ہے یہاں پہ۔ تو ایک گل میں دسن لگا جیڑی تانوں اج تائیں نہ کسی ذاکر دسی ہونی تے نہ کسی مولوی نے، چونکہ انہاں دا مطالعہ ہوندا ہی اتنا ہی ہے کہ بس کیسٹ ویکھ لئی تے پڑھ لیا۔ عمر ابن عبدود بڑا بہادر تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تعریف کی ہے کہ اکیلا 1000 کے مقابلے میں جانے والا، بلکہ میں کتائی پڑھیا کہ 2000 کے مقابلے اٹھ دا بچہ پھاڑ دے دی ڈھال بناتے تلوار ہاتھ چ لیتے نہیں اتنے 1000 بجا دیتے ہیں، اتنا بڑا بہادر ہے۔
مولا نے یہاں فنار کیا ہے۔ اور جب فتح موقع سے پہلے جو تبلیغ کرنے گئے تھے، یہ سورہ برات لے کر وہاں حضور علی مولا نے سورہ برات کی ابتدائی آیات سنائی تھی، تو وہاں اس عمرو ابن عبد ود کے دو بھائی تھے، انہوں نے دیکھا ہے، ایک دوسرے کو کہنے لگے آج وہ آیا ہے جس نے ہمارے بھائی کو خندق کے میدان میں مارا تھا، آج وہ آیا ہے۔ ایک کا نام تاریخ نے بتایا ہے شعبہ، دوسرے کا نام ہے خراش۔ دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں آج ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، آج وہ آیا ہے جس نے ہمارے بھائی کو مارا تھا، تو آج ہم بدلہ لیں گے۔ یہ سننا تھا، کوئی اور ہوتا تو یرک جاتا، لیکن علی تھے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر فرماتے ہیں جو تمہارا بڑا بہادر تھا وہ تو میں نے فنار کر دیا ہے، اگر تم بھی آزمانا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ میں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے۔ علی مولا فرماتے ہیں یا گھوڑے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس نے بھاگنا ہو نا تو بیٹھ کر بھاگ جائے، فرار کر جائے، اور میں ابو طالب کا بیٹا جب جاتا ہوں تو میں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں بھاگوں گا۔ یا فرماتے ہیں یا پھر گھوڑے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے کہ دشمن اگر خوف کے مارے بھاگ رہا ہے نا تو اس کا پیچھا کرنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے پھر گھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ پکڑ کر بیٹھ کر اس کو پکڑ لوں۔ علی مولا فرماتے ہیں شریف انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ بھاگنے والے کے پیچھے جائے۔ اور یہی وہ جملے ہیں کہ جو عمرو ابن عبد ود کی بہن نے آ کر بھائی کی لاش پہ دیکھے ہیں، کیونکہ وہاں دستور تھا جو کسی کو مارتا تھا نا اس کا گھوڑا بھی لے لیتا تھا، اس کی زرہ بھی لے لیتا تھا، اس کا لباس بھی لے لیتا تھا، تلوار ڈھال سب کچھ لے لیتا تھا، اور اس کی زرہ بڑی قیمتی تھی۔ لیکن علی علیہ السلام نے جب اس کو مارا ہے تو فقط اس کا سر اٹھایا ہے جو پاک پیغمبر کے قدموں میں پھینکا، نہ زرہ لی ہے، نہ اس کا خود لیا ہے، نہ اس کا گھوڑا تو اس نے خود ہی مار دیا تھا، نہ تلوار لیا ہے، نہ کوئی لباس اتارا ہے، باقی سارا جسم صحیح اس کا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی بہن جب لاش پہ آئی ہے نا تو وہ حیران ہو گئی ہے کہ جو بھی آیا تھا میرے بھائی کی زرہ تھی اس نے اتار لینی تھی، جو کچھ تھا اس نے لے لینا تھا، اس نے لیا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں سے پوچھتی ہے میرے بھائی کا قاتل کون ہے؟ جب پتہ چلتا ہے تو بھائی کو متوجہ ہو کر یوں کہتی ہے اگر اس علی کے علاوہ کوئی اور تیرا قاتل ہوتا نا تو میں مرد دم تائیں تیرے تے روندی رہندی، لیکن اب نہیں روں گی چونکہ لگتا ہے تیرا قاتل کوئی کریم انسان ہے جس نے تیری لاش کو ننگا دیا۔ دوسری مرحب کی بہن ہے، علی علیہ السلام نے جب قلعہ فتح فرمایا نا تو صفیہ کو بلال کو دیا کہ یہ پاک پیغمبر تک پہنچا دے امن امان کے ساتھ۔ تو وہ جب اس نے گزارا ہے نا تو وہاں اس کے 3 بھائی پڑے تھے مرے ہوئے، حارث، انتر اور مرحب۔ تو اس کی چیخ نکلی ہے تو حضور کے پاس جب پہنچی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں بتا رہی تھیں کہ یہ روئی ہوئی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تجھے میرے بھائی علی نے کو تکلیف دی ہے؟ کہتی ہے نہیں، علی نے تکلیف نہیں دی۔ تو بلال کہنے لگا یا رسول اللہ جب میں نے اس کو اس کی بھائیوں کی لاش کے پاس سے گزارا ہے جس کی چیخ ایسی نکلی ہے تو میں سمجھاؤں کہ یہ مر گئی۔ تو حضور کو غصہ آیا، فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم اٹھا لیا تھا، تو نے کیوں وہاں سے گزارا ہے؟ اور اس صفیہ کے یہاں پیشانی پہ ایک زخم تھا، تھوڑا خون بہہ رہا تھا۔ حضور پوچھتے ہیں یہ زخم کیسا ہے؟ کیا میرے بھائی نے مارا ہے؟ کہنے لگی نہیں، آپ کے بھائی نے کوئی تکلیف نہیں، اصل میں جب انہوں نے ہمارے قلعے کے کنڈے میں ہاتھ ڈال کر قلعے کو کھینچا ہے نا دروازے تو وہاں پورے قلعے میں وہاں زلزلہ آیا ہے، میں تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، جب حلاوہ آیا ہے نا تو میں تخت پہ گر گئی تھی، یہ پیشانی کے بل میں گری تھی تو وہاں یہ زخم ہو گیا، آپ کے بھائی نے مجھے کچھ نہیں کہا ہے۔ یہ ام المومنین ہے، حضور نے اس سے عقد کیا ہے۔
اور تیسری بین جو ہے وہ جناب حمزہ کی بین ہے. وہ جب آنا چاہتی تھی جناب حمزہ کا جگر انہوں نے یہ سینہ پھاڑ کر جگر نکالا ہوا تھا، اس نے جگر چبایا تھا. پتہ چلا حضور کہ مطلب حمزہ کی بین آ رہی ہے، تو حضور نے فرمایا ذرا ٹھہرو. حضور نے اپنی چادر جناب حمزہ کے لاشے کے اوپر ڈال دی، اور قد بہت لمبا تھا، ان کا بزرگ تھے، تو کبھی ایسا سر کی طرف کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کی طرف کرتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. تو لہذا انہوں نے پاؤں کے اوپر کچھ گھاس وغیرہ ڈال دیا تاکہ بہن بھائی کی لاش کو نہ دیکھ سکے. اور چوتھی بہن یہی جناب زینب ہے. جب دیکھا نا زین العابدین کا رنگ بدل رہا ہے تو بی بی نے زین العابدین امامت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرایا ہے. بی بی کا گرانا تھا، ہر بی بی نے اپنے آپ کو گرا دیا. جناب زینب آگے بڑھ کر پوچھتی ہیں بیٹا سجاد بتا تیرے علاوہ میرا کوئی رہ گیا ہے؟ تجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تو زین العابدین رو کر دیکھ کر کہتے ہیں پھوپھی اماں اس بیٹے کا کیا حال ہوگا جو سامنے دیکھ رہا ہے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے اور وہ اتنا مجبور ہے. ہر بی بی اپنے اپنے کے لاشا پہ پہنچی ہے، لیکن یہاں ملتا ہے کہ زینب حسین کے وہ تیروں اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے جو لاشا پڑا تھا نا، اس کے قریب کھڑے ہو کر بی بی آواز دیتی ہے اینا اینا اخی الحسین، میرے بھیا حسین کہاں ہیں؟ ان ڈھیر کے نیچے سے آواز بلند ہوتی ہے الیہ الیہ یا زینب. زینب جب بھیا کے لاشا پہ پہنچی، بی بی کا دل چاہا کہ میں بھائی کو بوسا لوں، لیکن بی بی نے پورا طواف کیا ہے کہ کوئی جگہ تینوں سو زخموں سے مل جائے خالی ہے، لیکن کب جب کوئی نہ ملی نا، حسین کی کٹی ہوئی گردن پہ بی بی نے منہ رکھ کے یوں دیکھ کر کہا این راسو کا یا اخی، بھیا بتا تیرا سر کہاں ہے؟ مولا کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آتی ہے تو میرا سر پوچھتی ہے این رداؤں کے یا زینب، بتا تیرے سر پہ چادر ہے؟ اللہ 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 یار تواڈی نہیں اور بھی ہے.